الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور روزے آہستہ آہستہ آگے چل رہے ہیں، مغفرت کا عشرہ ہے، اور بات کروں گی ان تمام لوگوں سے جو اس وقت وینس ایچ ڈی کی اسپیشل ٹرانسمیشن عبادت رمضان دیکھ رہے ہیں۔ ان سب کو خیر کی دعا، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا، جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن عبادت رمضان کا آغاز کرتی ہوں۔ اور آج بچے بہت خوش ہیں، کیونکہ آج وہ وقت آ گیا، وہ گھڑی آ گئی کہ انہوں نے اپنی آواز تمام لوگوں تک پہنچانی ہے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنا ہے۔ اور یہ مقابلہ جو نعتیہ مقابلہ ہے، یہ چھٹا آل کراچی نعت کمپٹیشن ہے، اور فیس بک پر بھی آپ اس پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ بچے جو مزید، کیونکہ ابھی جن بچوں کا یہ مقابلہ ہے آپس میں، جو جس میں بچیاں ہیں، بچے ہیں، اور عمر ہے 8 سے 14 سال، اور میرے جج آپ لوگ ہیں، اس نعتیہ مقابلے کے ججز آپ لوگ ہیں۔ میں چاہتی ہوں کچھ فیئر کمپٹیشن ہو، تاکہ ہم کوئی کہتے ہیں نا، میری فیوریٹزم نہ رہے، میری پسندیدگی نہ رہے۔ تو میں چاہوں گی کہ یہ جس طرح بچے اپنے نام کو مینشن کریں گے، اور پھر ان کا کوڈ نمبر جیسے 0102 1 بائی 1 آتے رہیں گے، تو آپ فیس بک پہ جا کر آف کورس آپ اپنی مینشن کر سکتے ہیں کہ 04 مجھے بہت اچھا لگا، جس کی سب سے زیادہ جو ہے اپریسیشن ہو گئی، عرش میڈیا آفیشیل پہ بھی جا سکتے ہیں، تو ہم اس بچے کا پھر ہم ججمنٹ ہوگی۔ اچھا، ججمنٹ یوں ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں اس میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان سب کو آج اپنی صرف آواز آج نعت سنانی ہے، اور اس کے بعد ان کو 1-2 دن کے بعد ہم پھر یہاں پر ان کو دوبارہ بلائیں گے، کیونکہ ہم نے اس میں سے
جتنے اس وقت بچے کنٹیسٹنٹ ہیں میکسیمم 40 سے اوپر ہی ہیں، میرے خیال میں 40-50 ہیں، ان میں سے ہم 10 سلیکٹ کریں گے، پھر ان کا گرینڈ فنالا ہوگا، جیسے ہم لوگ فائنلی جو ہوگا پھر وہ 10 بچوں کی سلیکشن ہوگی۔ اور میں تھینکس فور تمام ہماری سپورٹنگ اسپانسر اسپیشلی ٹیسٹ لینڈ، اینڈ تھینکس فار گلیم گیس جنہوں نے اسپیشلی مجھے بہت اسپیشلی نعت کانٹیسٹ کو بڑا سپورٹ کیا، اور انیفیا برگر اسپیشلی ان کا بھی میں بہت شکریہ کرتی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ٹرانسمیشن میں ہمیں بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا، اور ہمیں یوں کہوں گی کہ گفٹنگ میں بھی بہت اچھا ہمارے ساتھ اشتراک کیا، اینڈ تھینکس۔ اور پھر ہم چلتے ہیں آف کورس، کیونکہ میں آپ سے کوئی نہ کوئی میسیج بھی شیئر کرتی ہوں، اور آج میں ایسا میسیج شیئر کر رہی ہوں کہ بس اللہ راضی ہو جائے میری بات سے، کہ میں بڑی حیران ہوئی، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں نا میرے بچے مرنے کے بعد بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان خاتم النبی رحمت للعالمین، جب ان کا وقت آیا، جب ہمارا وقت آتا ہے نا مرنے کا، تو پھر کہتے ہیں کہ نا موت کا ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جب ہماری جان نکلتی ہے تو سمجھ لو کہ ایک دوپٹے کو، جارجٹ کے دوپٹے کو کانٹوں پہ ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے، تو پھر یہ تکلیف جو ہے نا انسان کو ہوتی ہے، اور وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، اور ہم سب ان سے بہت پیار کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ امتی 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 کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان موت کہتے ہیں ملک الموت آتی ہے، اسرائیل آتے ہیں جان روح نکالنے کے لیے، تو اللہ پاک نے جب ان کو بھیجا تو ان کا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لینا، اور پہلے سب سے پہلے ان کو سلام پیش کرنا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کبھی بھی جب وہ جان نکالنے آتے تھے نا، وہ کبھی انہوں نے آج تک کسی کو سلام پیش نہیں کیا، انہوں نے سب سے پہلے جو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اللہ پاک نے، اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیغام یہ تھا کہ پوچھیں کہ اسرائیل علیہ السلام آپ کی جان نکالیں کہ نہیں، ان سے پہلے پوچھ لیں، تو وہ پیغام لے کر ہے اللہ کا کہ آپ کا وقت آ گیا ہے اور آپ کی جیسے روح نکلنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سوچتا ہے نا انسان کہ کسی کو موقع ملے، ہمیں اکثر کہتے ہیں ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہمیں شاید اچھا کرنے کے لیے تھوڑا وقت مل جائے، ابھی تو پتہ نہیں ہے نا، تو ایسے ہی چل رہے ہیں بے دھیانی میں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے پہلے بلوایا اپنی ازواج کو، اپنی زوجہ اور بچوں کو، اپنے داماد کو، سب سے ملے اور ان سے کہا رونا نہیں بالکل بھی نا، اور ان کا دل کب خفا ہوا جب وہ اپنے، کیونکہ بہت پیار کرتے تھے امام حسن حسین سے، ان کو جب انہوں نے دیکھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میرے حسن کے ساتھ کیا ہوگا، میرے حسین کے ساتھ کیا ہوگا، ان کو وہ نظر آ رہا تھا کہ حسن کو زہر دیا جائے گا اور حسین کو ان کا سر نیزے پہ ان کو نظر، تو وہ گری، روئے وہ بہت۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ منع فرمائیں گے تو ہم آپ کی جان نہیں لیں گے، تو انہوں نے منع نہیں کیا، انہوں نے مطلب اس کا ریزن ہوتا ہے نا انسان کچھ سوچتا ہے، تو اللہ پاک نے چاہ کی کہ میں اپنے، انہوں نے ان کا پیغام دیا کہ اللہ پاک آپ سے، ان کی طلب ہے، چاہ ہے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہے صرف امام حسن حسین پہ روئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ پاک سے صرف ایک پیغام، انہوں نے دعا مانگتے تو کہتے ہیں نا کہ میری جو ہے یہ امام حسن حسین کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے یا کچھ بھی ایسی دعا مانگتے، انہوں نے کہا نہیں، جا کہ اللہ پاک کے اگر یہ چاہے تو پہلے ان سے پوچھ کے آؤ کہ میری امت کیا کیا انجام ہوگا۔ سوچیں کہ یہ کیا سوال ہے، ٹھیک ہے انہوں نے کہا میری جان، لیکن مجھے یہ بتا میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ سب اپنے دیکھا انبیاء اکرام ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، تو انہوں نے جب پوچھ کے آئے تو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے مجھے کہ دیکھیں اللہ پاک اس وقت حشر کا میدان ہوگا نا، سب نفسی 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 ہو رہا ہوگا، میری جان بچ جائے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے بھی سب نفسی نفسی ہو رہا ہوگا حشر کے میدان میں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، وہ کہہ رہے ہوں گے امتی امتی امتی۔ تو پھر یہ آیا پیغام، اور اس بات پہ کہ جو
ایمان رکھیں گے، جو اللہ کو مانیں گے، جو درود شریف پڑھیں گے، جو کلمہ گو ہوں گے، ان کی بخشش۔ تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل علیہ السلام آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کی روح نکالوں گا۔ تو تسلی ان کو کب ہوئی؟ اور یہ زندگی تو میں کہتی ہوں ہم لوگ ہر وقت سے ہر جگہ سے زندگی کہتے ہیں، بس کسی طرح ہماری زندگی ہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں کتنی وہ ہوتی ہے، موت سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ وہ چاہتے تو کئی سال 100 زندگی مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جب تسلی ہو گئی تو پھر ان کی روح جو ہے پرواز ان کی کی۔ تو میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا یار امتی امتی امتی، اور ہم ہے کہ دنیا کے، میرے بچے، میرا گھر۔ تو اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور آخرت کے بارے میں کہ ہم کچھ ایسا بو کے تو نہیں جا رہے جو ہمیں آخر میں کاٹنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے، کرم کرے۔ اور پھر میں اگین بتاؤں گی، آج بچے سارے موجود ہیں، اور ارباز سے تلاوت آپ نے سنی، اور میرے پروگرام کی آن بان شان، اور میرے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں مفتی غلام رسول انور صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ اچھا جی، مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی غوث صاحب، میں آپ کو، آپ کے 5-6 نام ہے نا، تو میں مدنی صاحب بھی کہہ دیتی ہوں، مفتی صاحب بھی کہہ دیتی ہوں، مدنی صاحب بھی کہہ دیتی ہوں، اور آج میرے منہ سے نکلا ہے غوث صاحب۔ اور اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے، کرم کرے اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں۔ اور بچوں کا آج نعت کمپٹیشن ہے، اور میرے ججز جو ہیں، ہمارے جو ججز ہیں وہ یہ ہمارے ناظرین ہیں، اور یہ ہی فیصلہ کریں گے کہ کون سے بچے نے کس طرح نعت پڑھی ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ایک بچی یہاں پر موجود ہے جو جس کو نظر بھی نہیں آتا، اور میں ہم ان کے پاس ہی چلتے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ جج بھی کیجئے گا، اور اگر کوئی لائیو کال میں کچھ بتانا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں۔ 01 پہ ہیں جی۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ حفصہ شکیل۔ ان کا نام ہے حفظہ شکیل۔ 01 ان کا کوڈ نمبر ہے جی۔ بیٹا بسم اللہ کیجئے گا، سنائے نعت۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، سبحان اللہ۔ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا بچہ بہت پیارا۔ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لوٹا
بیٹا آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. اچھا جی یہ 01 تھے. اب جس بچی کا نام دوسرا سیکنڈ ہے 02 وہ جلدی سے آ جائے. جی غوث صاحب یہ بتائیے گا کہ بچی معصوم سی ہے اور نظریں بھی نہیں ہیں لیکن کتنا اچھا پڑھا ہے. نہیں ماشاءاللہ بہت بہترین پڑھا ہے اور ماشاءاللہ ادائیگی بھی اچھی تھی اور تلفظ بھی, اور ماشاءاللہ جس کلام کا انہوں نے انتخاب کیا وہ کلام بھی ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس جتنے بچے یہاں پر ہیں جو 02 ہے اس بچے کو آپ یہاں پر بلا لیں, ٹھیک ہے. جتنے بچے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ یہ نہ گھبراہٹ میں نہیں, بالکل آپ پڑھیں, ایزی ہو کے پڑھیں, آپ اپنا 100% دینے کی کوشش کریں, انشاءاللہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اچھا کوشش کریں کہ زیادہ ریپیٹ نہ کریں کہ ٹائم آپ کا زیادہ ہو, ایکسس ہو. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ سیدہ ام منیبہ رضوی ہے. اچھا سیدہ حبیبہ ام منیبہ رضوی. ام منیبہ رضوی, ایک بار پھر نام بتائیے. سیدہ ام منیبہ رضوی. اوکے سیدہ ام حبیبہ. چلیں جی بسم اللہ کیجیے. کچھ نہیں مانگتا اور جی مفتی صاحب آپ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں نام وغیرہ بھی؟ جی بالکل, اس لیے ہم لوگ اپنے پاس بھی لکھ رہے ہیں. جی بیٹا نام کیا ہے؟ ادیبہ نور. نور. جی بسم اللہ کیجیے. نمبر 3 پر ان کا نمبر, ٹھیک ہے. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. تو امیر حرم میں فقیر عجم, تو امیر حرم میں فقیر عجم. تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. الحام جامع ہے تیرا, الحام جامع ہے تیرا,
قرآن امام ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا اوکے من بیٹا ہو گیا آپ کا. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم لوگ ساتھ ساتھ میں ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں کی جو بچے ون کریں گے ان کے لیے کیش پرائزز بھی ہیں ٹرافیز بھی ہیں. گڑیا کیا نام ہے آپ کا؟ نبیہہ زاہد. نبیہہ زاہد. بسم اللہ کیجئے بیٹا. 04 پہ نبیہہ زاہد. جی کونین دیوالی دا کونین دیوالی دا دربار بڑا گھر بار بڑا سونا سورب دے مدینے دا سورب دے مدینے دا دربار بڑا سونا میرے سونے میرے سونے سونے آقا دا میرے سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا سیتی کو مرے عثمان سیتی کو مرے عثمان حیدر تمہیں واری جان میرے سونے سونے آقا دا میرے سبحان سونے اللہ سونے سبحان آقا اللہ. دا. ٹھیک ہے بیٹا اوکے میرا بچہ ٹھیک ہے اوکے گڈ. اچھا جی ہم مفتی صاحب آپ ساتھ ساتھ مینشن بھی کرتے ہیں اور میں ناظرین کو بھی بتاتی چلو. ناظرین جی آپ لوگ جیسے جیسے بچوں کے کوڈ نمبر ہو رہے ہیں تو آل کراچی نعت کانٹیسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت فیس بک پہ جا کے آپ ان کو مینشن بھی کر سکتے ہیں لائک بھی کر سکتے ہیں. کوڈ نمبر ان کا ہے 05. بیٹا نام کیا ہے؟ محمد غازی. محمد غازی. غازی. جی بسم اللہ کیجیے. یا محمد یا محمد سبحان اللہ سبحان یا محمد یا محمد گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں بھائی مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا ماشاءاللہ بیٹا بہت شکریہ محمد غازی تھے. 05 ان کا کوڈ نمبر تھا. 06 پہ تشریف لے آئیں اور اپنا نام بتائیے. جی مفتی صاحب ساتھ ساتھ مینشن ہو رہے ہیں. جی بالکل میں لکھ رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیٹا نام کیا ہے؟ محمد وائز. محمد وائز. چلیں بسم اللہ کیجیے.
سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی بہت شکریہ بیٹا. چلیے جی نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے 07 پہ اور اپنا نام بھی مینشن کیجئے. اور ساتھ ساتھ ناظرین آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں آل کراچی نعت کانٹیسٹ. عرش پہ محمد کا نام تا قیامت رہے گا. جی بیٹا نام کیا آپ کا؟ عبدالرافع. عبدالرافع. آپ اس کو نیچے کر دیں. آپ میرے خیال میں آپ کی ہائٹ صحیح ہے نا. اس کو آپ موو کر دیں اور مائک کو نیچے کر دیں. گڈ. وہ بچوں کے لیے کیا ہوتا ہے ذرا سا چھوٹے بچوں کے لیے. جی ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر امتی کا پھر امتی کا رکھتا رسول کا پھر امتی کا رکھتا رسول کا ہوتا اگر زمین پر پڑھتے تو یوں غیر بھی کلمہ رسول کا پڑھتے تو یوں غیر بھی کلمہ رسول کا جنت اسے ملے گی جو جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا ہوتا اگر زمین پر. میرا بچہ بہت اچھا ہے. چلیے جی نیکسٹ کنٹیسٹنٹ آ جائے. 7 پہ تھی عبدالرافع. اب 8 پہ کون ہے؟ جلدی سے آ جائے بیٹا. کیا نام ہے آپ کا؟ میں صرف ایک بات کہوں گا یہاں بچوں سے کہ جب بھی بیٹا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنانے کے لیے آئے نا تو دونوں ہاتھ باندھ کر جس طرح وائز نے پڑھا تھا نا تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں ہاتھ باندھ کر آپ پھر سبحان. جی بیٹا نام کیا ہے؟ محمد شاہد. محمد شاہد. مائک صحیح کر لیں اپنی طرف ایسے اپنی ہائٹ کے مطابق. جی جی ٹھیک. لجپال نبی میرے درداد دوا دینا جدو وقت نظر آوے دامن دے ہوا دینا لجپال نبی میرے درداد دوا دینا جدو وقت نظر آوے دامن دے
ہوا دینا اور میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر تے برکت نہ میری قبر وسا دینا اس ذکر تے برکت نہ میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دبا دینا دل روندا ہے جان دینے جدوں لوکی مدینے نو دل روندا ہے جان دینے جدوں لوکی مدینے نو سانو پیا آقا دربار وکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا 08 پہ محمد شاہد تھے ہمارے پاس. نیکسٹ کنٹیسٹنٹ نمبر 9 پہ ہیں جی. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ خزیمہ. خزیمہ. مائک اپنی طرف کر لو تھوڑا سا ایسے. شام بسم اللہ کیجئے. تنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمل آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمل آدھا ادھر آدھا ادھر ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر حبیب ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر حبیب کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہیں سب دیکھ کر سبحان اللہ، آدھا سبحان اللہ. ادھر آدھا ادھر دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر اٹھ گئی تلوار جب رضا کی تو پھر کیا ہوا اٹھ گئی تلوار جب رضا کی تو پھر کیا ہوا ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر سبحان آدھا اللہ ادھر سبحان اللہ سبحان. دنگ ہیں سب ٹھیک ہے بیٹا، دیکھ ٹھیک ہے جی بیٹا آپ کا ٹائم ہو گیا. چلیں جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے کون بچہ جی. ہم لوگ ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ آپ اس وقت عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور آج ہے نعتیہ مقابلہ آل کراچی نعت محمد کانٹیسٹ. شہمت تاری. کیا نام ہے؟ محمد شہمت تاری. محمد شہمت تاری. اس میں مائک میں بولو. محمد شہمت تاری. محمد شیم اتاری. چلیں بسم اللہ کریں. حضور میری تو ساری
بہر آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میں بے قرار میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری گناہ گار ہو آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے اور میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری ہستی حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 01 یعنی کہ 10 نمبر پر جو ہے محمد شیام اتاری تھے. اور یہاں پر ہم لوگ چھوٹی بریک کی طرف جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کیونکہ آل کراچی نعت کمپٹیشن ہو رہا ہے اور 10 بچوں نے ابھی تک نعت سنا چکے ہیں اور ججز آپ لوگ ہیں اور میں نے سب کے کوڈ نمبر بھی مینشن کر دیے تھے 01 سے 010 تک ابھی تک ہوئے. ابھی اور بھی بچے ہیں, ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں بتاتی چلوں کیونکہ ہمارے پروگرام میں ایک اسپیشل چھوٹی سی نیکی سیگمنٹ ہوتا ہے. علی ابراہیم آئی ہاسپٹل, آنکھیں بڑی نعمت ہیں اور ابھی پہلے بچی جو آئی تھی اس کی بھی نظریں نہیں تھی. اس کے دل سے پوچھا جائے جو یہ طلب رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو مدینہ دکھا دے, اللہ کا گھر دکھا دے, ان کی طلب اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کاش ہم بھی جا کے دیکھیں, جالیوں کو چوم سکیں, سبز گنبد دیکھ سکیں, کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں, مولا علی کے در پہ جا سکیں اور وہاں پہ زیارت کر سکیں, مولا عباس کی زیارت کریں, حسن حسین کی جو ہے زیارت کریں. تو یہ طلب اتنی زیادہ ہوتی ہے اور پھر آنکھوں سے آنسو جھلک پڑتے ہیں اور وہ ایک منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا آئے, کوئی فرشتہ بن کے آئے اور ایسا کچھ کر دے کہ میری آنکھیں آ جائیں. پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا جب پیغمبران دین کا دور تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ پاک نے کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے ان کو خاص چیزیں دی ہوتی ہیں جو جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کے مقام بہت بلند ہے. وہ جب کسی کو ہاتھ دیتے تو ہاتھ لگاتے تھے تو ان کی زندگی واپس آ جاتی تھی. ایسا اللہ پاک نے ان کو ایک خاص روحانی جیسے بولتے ہیں طاقتیں دی ہوتی ہیں. اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی, اللہ پاک نے ہمیں بھی, اگر ہم سمجھیں تو ہم فرشتے نہیں ہیں لیکن اللہ پاک نے ہمیں بھی وہ اعزاز ڈفرینٹ انداز میں دیا ہے. نیکی کر کے تم کر سکتے ہو, ہمیں وہ مقام تو نہیں لیکن اللہ پاک کے جو وعدے ہیں وہ ضرور ہمارے ساتھ انہوں نے کیے ہیں تو وہ ضرور ہمیں جنت عطا فرمائے گا ہماری نیکیوں کے بدلے میں.
تو اس وقت آپ اب سمجھے نا، وہ تو پیغمبرانی دین تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اب اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ دنیا میں دے کے دیکھا ہے کہ اب میں آزماتا ہوں میرا بندہ کیا کرتا ہے. ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، سادی روٹی، جو کا دلیا، جو کی روٹی، شہد یا کھجور، اور بسم اللہ کر کے پانی پی کے گزارا کرتے تھے. کوئی بھی نعمتیں نہیں تھی، پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں تھے. اور اب مجھے بتائیں آپ کے پاس بہت ہیں تو اب اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو جج کر کے دیکھیں. تو ایسے لوگوں کو دیجئے جو اس وقت طلبگار ہیں. تو میں کہوں گی آج چھوٹی سی نیکی میں جیسے ہوتا ہے، علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کا حصہ بنے. وہ بچے، وہ لوگ اس وقت آپ کے طلبگار ہیں، کیونکہ وہ بہت غریب ہیں، ان کے 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، تو اپنی آنکھوں کا علاج کیسے کروائیں؟ تو میں آپ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور ایک وقت ہوگا کہ سبھی دیکھ سکیں گے اس خوبصورت کائنات کو جو میرے رب نے بنائی ہے. تو ہم بھی اس میں حصہ لیں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی منتخب کرے گا کہ ہم بھی جنت کے اس دروازے پہ موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی نبی کو بھی زیارت کریں گے اور نبی کے برابر میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. کر کے تو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کام کیے جو ہم عام سے انسان کام کرتے ہیں، انہوں نے اسی لیے کر کے دکھائے ہیں تاکہ ہم وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ تو پیغمبر تھے. اسی لیے انہوں نے ہر کام، یہاں تک کہ اپنے کپڑے جو کہیں سے ادھر جاتے تھے جیسے، اس کو بھی وہ بکھے خود لگاتے تھے. اپنا جوتا پھٹ جائے اس کو بھی خود سیتے تھے. بکریوں کو چراتے تھے. کون سے مجھے بتائیں بڑے بڑے کام؟ کچھ نہیں. سادی سی زندگی، سادے سے ہمارے نبی، محبت سے سرشار اور محبت ہی بانٹی. تو چھوٹی سی نیکی میں دیکھیں علی ابراہیم آئی ہاسپٹل اور حصہ بن جائیں ان آنکھوں کا جو طلبگار ہے آپ کی. دیکھتے ہیں ان کا اسپیشل پیکیج اور لیتے ہیں یہاں پہ چھوٹی سی بریک کو. ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ.